ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، آج ایک مختصر بات سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، اس لیے بغیر تمہید کے بعد میں شروع کرتا ہوں۔ آج کل دنیا میں فتنے عام ہیں، آزمائش ایمان پر، مسلمانوں پر، دشمن مسلط ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اسلام پر عمل کرنا مشکل کر دیا، نماز پڑھنا مشکل۔ آزادی سے ہم اگر اسلام پر عمل کرنا چاہیں تو بہت ساری رکاوٹیں ہیں۔ یہ ہے عام فتنہ، اس کو بولتے ہیں۔ تین قسم کے فتنے ہوں گے۔ فتنۃ الرجل فی نفسہ، دوسرا فتنہ فتنۃ الرجل فی اہلہ، تیسرا فتنہ فتنۃ تموج کموج البحر، حدیث میں نے سوچا، ایک دم سے آتے وقت خیال آیا مجھے کہ کیا بیان کروں، تو حالات پر اور گھروں میں جو حالات چل رہے ہیں اور انسان کی پرسنل جو زندگی ہے، شخصی ذاتی، اس پر جو حالات ہیں، میں نے تھوڑا غور کیا، وقت نہیں تھا اتنا زیادہ، تو حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 100% آج کے حالات پر، گھروں میں جو حالات ہیں وہ، اور ذاتی اور شخصی جو حالات ہیں وہ 100% منطبق ہوتی ہے یہ حدیث، آپ کا فرمان۔ اور ابھی یہ سب مجھے نہیں بیان کرنا ہے، مختصر، یوں تو وقت ہی نہیں ہے کہ میں کیا تفصیل سے بیان کروں۔
یہ 3 قسم کے فتنے عام ہیں آج. فتنۃ الرجل فی نفسی کسے کہتے ہیں معلوم؟ آدمی کا فتنہ خود اپنی ذات میں. کیا مطلب اس کا؟ علماء نے اس کی تشریح میں فرمایا انسان کا قلب خراب ہو جائے گا، دل خراب ہو جائے گا. دل خراب ہونے کا مطلب کیا؟ اللہ جو چاہتے ہیں کہ انسان کا قلب کیسا ہونا چاہیے، بالکل قلب سلیم ہونا چاہیے، سلامتی والا، جس کے اندر کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، بدخواہی نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، میل نہ ہو. یہ مختصر اس کو بولتے ہیں صحیح سالم قلب، سلامتی والا. اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کا قلب ایسا بنایا کہ اس قلب سے خالق کا بھی تعلق ہے، مخلوق سے بھی تعلق ہے. آج ہمارا قلب خراب ہو چکا، خالق کا جو تعلق تھا اس میں بھی کمی آ گئی، مخلوق سے جو تعلق تھا اس کا بھی حق ادا نہیں ہوتا. کیا مطلب اس کا؟ آپ خود غور کرنا. خالق کا حق کیا؟ عبادت بجا لانا. چلو میں صحیح کہتا ہوں، کون پابندی سے اللہ کی عبادت بجا لاتا ہے؟ عبادت صرف ایک نہیں ہے، صرف نماز، بہت ساری ہے. کون 100% 5 وقت کا نماز کا پابند ہے بتاؤ؟ یہ ہے خالق سے تعلق کمزور ہو چکا ہمارا، اس کو بولتے ہیں قلب خراب ہو چکا. یہ ہے فتنۃ الرجل فی نفسی. اسی بنا پر آتا ہے حدیثی کا مفہوم ہے، جب آدمی خود فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، عبادت میں حلاوت محسوس نہیں ہوگی. عبادت میں بھی ایک حلاوت ہے، مزہ ہے، مٹھاس ہے، چاشنی ہے عبادت میں. چلو بتاؤ، عبادت میں لطف رہا؟ بہت سمجھتے ہیں، آج گھبراتے ہیں مسجد میں تلاوت سے. اسے بولتے ہیں معلوم؟ میں ایک مثال دوں مختصر. موبائل میں کتنا لطف آتا ہے، چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا. اس کو بولتے ہیں لطف، اس کو بولتے ہیں حلاوت. تو جب مسجد میں آوے، قرآن ہاتھ میں آ گیا، چھوڑنے کا جی نہ چاہے، اس کو بولتے ہیں حلاوت. پہلے تو قرآن ہی نہیں پکڑتے نے، چھوڑنے کا نام تو دور. بس نماز شروع کی، ایسا لگے بس میں نماز پڑھتا رہوں، کیا لطف آتا ہے، کیا مزہ آتا ہے، کیا سکون ہے. ایک نماز نہ چھوڑے، کوئی نفل نہ چھوڑے، کوئی سنت نہ چھوڑے. یہ جب حاصل ہو تو اس کو بولتے حلاوت. ایسے ایسے واقعات ہیں، لیکن کیا کریں، مختصر وقت ہے تو نہیں میں تفصیل کر سکتا بیان. کلام مجید میں جو لطف رکھتا ہے تلاوت میں، آدمی بے چین ہو جاوے جو ایک دن اگر تلاوت چھوٹے تو، بے قرار ہو جاوے، کھانا حرام ہو جاوے، نیند حرام ہو جاوے. کبھی ایسا ہوا بتاؤ؟ ہم سے سورہ یاسین کی پابندی نہیں ہوتی، سورہ کہف کی پابندی نہیں ہوتی،
सूरह मुल्क और अलिफ लम मीम सजना की पाबंदी नहीं होती। इसकी तो बड़ी फजीलतें हैं, बड़ा सवाब है, बड़े फवाइद हैं, इसकी अभी तो पाबंदी नहीं। तो कलाम मजीद की जो तिलावत है उसके तो क्या फवाइद है, अल्लाह अकबर। ये सारी परेशानियां इसी की है, कलाम मजीद को छोड़ने की बिना पर। हदीस में तल्लुत्फ अलग चीज है। और आगे क्या फरमाया हदीस का मफहूम, इबादत में हलावत महसूस नहीं होगी। इसीलिए तो देखो ना आजकल क्या हाल है, मस्जिद में देर से आने का और जल्दी निकलने का। अगर वाकईतन में कहता हलावत होती, जल्दी आता देर से निकलता। हमारा जो दुनिया का मकसद होता है उसमें आदमी क्या करता है बताओ, पहले से पहुंच जाता है और देर से निकलता है। एक मिसाल दूं, किसी को अगर क्रिकेट का शौक हो और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जावे और उसने टिकट लिया हो, शायद 9 बजे अगर मैच शुरू हो ना, 8 बजे वो मैदान में पहुंच जाएगा, 1 घंटा पहले। पर इत्मीनान से निकलेगा, जब तक पूरा नहीं होगा खेल वहां तक वो मैदान नहीं छोड़ेगा। पर इतना लुत्फ आवेगा इसको, सब भूल जाएगा, खाना भी भूल जाएगा। जब तक मैच खत्म नहीं होगा वहां तक किसी चीज में इसको लुत्फ नहीं आएगा। अब बताओ हमारी हालत ऐसी इबादत में है, नमाज में है ऐसी, तिलावत में है ऐसी, दुआ में है ऐसी। ये अलामत है इस बात की कि आदमी अपनी जाती और नफसानी फितने के अंदर मुब्तला हो चुका है। ये अलामत मैंने आपको समझाई। आगे फरमाते हैं अल्लाह के साथ मुनाजात में दिल नहीं लगेगा, दुआ में दिल नहीं लगेगा। चलो मुझे बताओ, हर आदमी सोचे मैं 24 घंटे में अल्लाह से कितना मांगता हूं। कितने अफसोस की बात है, अल्लाह तो फरमाते हैं कि मुझसे मांगो, नहीं मांगेगा तो मैं नाराज हूंगा। मुझसे सवाल करो। अद्दुआ मुख्कुल इबादत का मग्ज़ है दुआ। तो नमाज के बाद जो दुआ नहीं करता और ऐसे ही चला जाता है, अल्लाह फरमाता है ये बंदा कितना बेपरवाह है कि मेरी कोई जरूरत नहीं है इसको। अल्लाह फरमाते हैं मुझे भी इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं भी इसकी परवाह नहीं करूंगा। हम तो नमाज के बाद भागते हैं, सुन्नत भी पढ़ी नहीं पढ़ी पूरी, और सुन्नत में देर हो गई, अब दुआ कैसे मांगे, बहुत देर हो गई मुझे तो। ये अलामत है इस बात की कि हमारा नफ्स फितने में मुब्तला हो चुका। इसको बोलते फितनतुर रजुली फी नफ्सी। और वो जो मैंने शुरू में बयान किया, हमारा कल्ब इसका ताल्लुक खालिक से भी है, मखलूक से भी है। ये जो मैंने बयान किया खालिक से ताल्लुक के बारे में, हमारा नफ्स फितने में मुब्तला हो गया, इबादत में हलावत नहीं, मुनाजात में दिल नहीं लगता, अल्लाह की मोहब्बत नहीं, ये खालिक से ताल्लुक में खराबी। और मखलूक से हमारा जो दिल का ताल्लुक था, इसमें क्या खराबी है मालूम? मखलूक पर जुल्म हो रहा है, मखलूक के साथ हसद है, मखलूक के साथ कीना है, बुग़्ज़ है, अदावत है, दुश्मनी है, खैर ख्वाही नहीं है, बदख्वाही है, धोखा है, खयानत है, हक तलफी है। ये मखलूक के साथ ताल्लुक हमारा। आम तौर पर पूरी दुनिया में देखो, अब माफ फरमाना एक बात, कितने मुसलमान ताजिरों ने मुझे कहा, मैं फिर से बोलता हूं, कितने मुसलमान ताजिरों ने मुझे कहा
مولانا ہم نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ کیا تجارت کا، اتنا ہمیں پریشان کیا، اتنی خیانت، اتنا جھوٹ، اتنی وعدہ خلافی، کہ اتنی خیانت، اتنا جھوٹ، اتنا وعدہ خلافی غیر مسلم نے ایسا نہیں کیا. انا للہ، مشہور ہو چکا مسلمان دھوکہ دینے میں، وعدہ خلافی میں، پیسہ نہ چکانے میں، قرض ادا نہ کرنے میں، پریشان کرنے میں، حق دبانے میں، پیسہ کھا جانے میں. خود مسلمانوں نے کہا غیروں کو ہم نے وعدہ کے پابند دیکھے اور پیسوں کے معاملے میں ذرہ برابر جو ہم نے طے کیا بالکل اس کے مطابق ہم نے پایا، ذرہ برابر کمی بیشی نہیں. اور مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا، مثال کے طور پر کوئی معاملہ 1 لاکھ روپے کا ہوا، جب دینے کی باری آئے گی 1 لاکھ پورا دیں گے ہی نہیں. اور غیر مسلم نے آج تک ایسا نہیں کیا. ایسا میں نے مسلمانوں کے منہ سے، جو تاجر ہیں بڑے پابند، ان کے منہ سے یہ میں نے سنا. انا للہ، جو مسلمان اللہ سے ڈرنے والا، ایک ایک پائی کا حساب چکانے والا، کسی کا حق دبانے نہ والا، بلکہ اپنا حق دے دینے والا، ظلم نہ کرنے والا، یہ ہے مسلمان. ایسا ہوتا ہے مسلمان. مسلمان کا معنی ہی یہ کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ جانی تکلیف پہنچے، نہ مالی، نہ عزت کے اعتبار سے، نہ کسی اعتبار سے. لیکن مسلمان کی حالت کیا ہو گئی ہے یا اللہ، اس کو بولتے ہیں فتنہ. ابھی تو میں نے ایک قسم سمجھائی، مختصر سمجھائی. فتنۃ الرجل فی نفسی. دوسرا فتنہ، فتنۃ الرجل فی اہلی، گھر والوں میں. کیا مطلب گھر والوں میں فتنہ؟ چلو بتاؤ، گھر میں سب ساتھ میں رہتے ہیں، بھائی بہنیں، ماں باپ، اولاد، سب. کتنی محبت باقی رہی آپس میں؟ رہتے ساتھ میں لیکن دل منتشر ہے، محبتیں نہیں ہیں. بھائی بھائی میں لڑائی ہے، بھائی بہنوں میں لڑائی ہے، بھائی بہن کا حق دبا رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا، بھائی رشتہ دار کا. ماں باپ اولاد کا حق ادا نہیں کرتے، اولاد ماں باپ کی عظمت نہیں بجا لاتے، احترام اور خدمت نہیں بجا لاتے. کیسا ہو چکا ہے؟ یہ ہے فتنۃ الرجل فی اہلی. تب غور کرو آپ. پہلی جو میں نے قسم بیان کی پوری دنیا میں عام ہے. دوسری قسم میں نے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو پریشان نہ ہو، چاہے وہ بنگلہ کیوں نہ ہو، کروڑوں کا کیوں نہ ہو، سکون نہیں رہا. گھر والوں سے پریشان، رشتہ داروں سے پریشان، پڑوس سے پریشان. یہ ہے فتنہ. تیسرا فتنہ، اصل میں مجھے تیسرا فتنہ سمجھانا ہے. فتنۃ تموج کموج البحر. ایسا فتنہ جو سمندر کی موج کی طرح اٹھے گا. پوری دنیا میں سمندر کی موج کتنی بڑی ہوتی ہے. ایسا فتنہ جیسے کہ آج کل پورے ہندوستان میں فتنہ ہے مسلمانوں کے خلاف، کہ مسلمان اسلام پر عمل نہ کر سکے. سمان سول کوڈ، یہ فتنہ ہے. اور کیسا فتنہ؟ سمندر کی موج کی طرح. نہیں چاہتے یہ کہ مسلمان اسلام پر عمل کر سکے. گزشتہ ہفتے میں نے سمجھایا تھا مختصر، وہ بھی مختصر تھا، کہ سمان سول کوڈ اس کی کیا خرابی ہے. جو تائید کرتے ہیں ان کو خطرہ ہے کہ اسلام میں سے نکل جائیں گے. سمان سول کوڈ کا مطلب کیا؟ اسلامی احکام کا انکار کرنا. اور اسلامی احکام کا انکار کرنا، قرآن کا انکار کرنا ہے، حدیث کا انکار کرنا ہے، اللہ کے احکام کو نہ ماننا ہے سمان سول کوڈ کا مطلب. تو کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ان کی تائید میں ہیں، یس کہتے ہیں کہ بالکل ہونا چاہیے UCC. ارے ایمان میں سے نکل جاؤ گے. بہت بڑا فتنہ ہے. حدیث میں ہے جو عام فتنہ ایسا ہوگا کہ آدمی صبح میں تو ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا. شام کو اگر وہ کافر ہوگا تو صبح میں ایمان والا ہوگا. یہ عام فتنہ. لوگ تو یوں سمجھتے ہیں مسلمان ہے، لیکن سمان سول کوڈ کا اگر اس نے
تصدیق کر دی، تائید کر دی، اس کا یہ مطلب کہ مجھے قرآن احکام منظور نہیں ہے، اسلامی احکام منظور نہیں ہے، اللہ رسول کے احکام مجھے منظور نہیں ہے، ہو گیا کافی۔ یاد رکھنا اس بات کو، یہ ہے عام فتنہ، پورے ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں جو مسلمانوں پر فتنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مجھے بہت ڈر ہے۔ یہ آج کل فتنے ہیں، یہ میں نے مختصر 3 قسمیں بیان کی۔ اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب یہ مختصر سنو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ خود فرماتا ہے میں اللہ ہوں، انا اللہ، انا مالک الملوک، میں سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، چاہے ہندوستان کا بادشاہ ہو اس کا بھی اللہ بادشاہ، امریکہ کا ہو، ناٹو کا ہو، یورپ کا ہو، انگلینڈ کا ہو، افریقہ کا ہو، عربستان کا ہو، کوئی بھی پوری دنیا میں بادشاہ ہو، ان سب کا بادشاہ اللہ یوں فرماتے کہ میں ہوں، میں۔ اور کیا فرمایا؟ ان تمام بادشاہوں کے قلوب میرے قبضے میں، میں جیسا چاہتا ہوں پلٹتا رہتا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں اگر بندہ میری اطاعت بجا لاتا ہے، میرا حکم پورا کرتا ہے، مجھے ناراض نہیں کرتا، ان سب بادشاہوں کے دلوں کو تم پر مہربان کر دوں گا، اور اگر تم نے میری نافرمانی کی انہی کو میں تم پر مسلط کر دوں گا، جو تم کو اسلام پر عمل نہیں کرنے دیں گے، تم کو ستائیں گے، ظلم کریں گے، تمہیں حق نہیں دیں گے۔ چلو بتاؤ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی دشمن ہے سمجھنا حکومت، صاحب کہتے ہیں، بعضوں نے جب مخالفت کی سمان سول کوڈ کی تو کیا کہا معلوم؟ وعدہ کیا ان کو کہ تمہارا خیال کریں گے، تو کس کا خیال نہیں کریں گے آپ خود سمجھیں۔ آدیواسی کو کہا، عیسائیوں کو کہا آپ اتنی مخالفت مت کرو، فکر مت کرو، ہم وعدہ کرتے ہیں تمہیں تمہاری رسم و رواج پر، تمہارے مذہب کے جتنے بھی قوانین ہیں اس پر ہم باقی رکھیں گے۔ تو کس کو باقی نہیں رکھیں گے بتاؤ؟ ارے خود سمجھو مسلمانوں، کب بیدار ہوں گے؟ کب ہم اپنی عقل کو کام میں لائیں گے؟ ایک ہی بس آج کوشش ہو رہی ہے پورے ہندوستان میں مسلمان کے خلاف، بس یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بھڑکانا ہے ہندو مسلم کو، لیکن اس کے باوجود مسلمان بیدار نہیں۔ افسوس اس بات کی، اللہ نے فرمایا مت بیدار، انہی کو تم پر مسلط کر دوں گا۔ مسلط ہو گئی، آج ذلیل ہو رہے ہیں مسلمان، کتنی حق تلفیاں ہو رہی ہے مسلمانوں کی، ایمان پر حملہ کر رہے ہیں وہ۔ آپ کہیں گے کہاں؟ جاؤ اسکولوں میں دیکھو ہماری اولاد کا کیا ہو رہا ہے، ہمیں پتہ نہ ہوئی۔ ہماری اولاد کا ایمان صبح میں ہوتا ہے، شام کو جب آتے ہیں واپس اسکول سے تو ایمان نکل گیا ہوتا ہے۔ ایسی تعلیم ہے آج اسکولوں کی، ہمارا نیو جنریشن، آئندہ نسل کا کیا ہوگا مسلمانوں؟ سمان سول کوڈ آ گیا، سمجھو اسلام کی عظمت دل میں سے نکل جائے گی، قرآن کی عظمت دل میں سے نکل جائے گی۔ پھر ہمارے ایمان کا کیا ہوگا؟ ہمارے بچوں کے ایمان کا کیا ہوگا مسلمانوں؟ کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا اللہ کو کہ تم نے اپنے بچوں کی کیا فکر کی۔ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے، اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ لو کمیشن کی طرف سے ایک ای میل عام ہوا ہے، نافذ جاری ہوا ہے، ای میل نہیں پڑھ سکتے ہم؟ آپ کو پتا ہے گزشتہ جمعہ سے میں نے کہا اس ہفتے میں تو کتنے ہونے چاہیے تھے، آپ خود
फॉरवर्ड कर दी इस बात को पूरी दुनिया में अपने साथियों को। पूरे गुजरात में मिलकर कितनों ने ईमेल भरा आपको पता है? सिर्फ 17 लाख मुसलमान। या अल्लाह, पूरा गुजरात सिर्फ 17 लाख। पूरे गुजरात में कितने मुसलमान हैं? करोड़ों की तादाद। लेकिन कितनों ने ईमेल भरा? 17 लाख। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, हमारी गफलत की तो हद हो गई। आज आखिरी दिन है, बस खत्म। और उनके तो घर घर घूमते हैं। शायद कितने करोड़ हो गए। क्या होगा मुसलमानों? इसी को पेशे नजर रखकर वो हुक्म नाफिज करेंगे कि लोग ही यूं चाहते हैं। और आपको ताज्जुब की बात मालूम, कितने मुसलमान औरतें ऐसी हैं, मर्द ऐसी हैं कि जिन्होंने समान सिविल कोड को यस कहा, आना चाहिए। वल्लाह, ये तो हद हो गई। अब तो क्या करेंगे हम, बताओ? क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को? क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह ताला को? हमारा कसूर है। अल्लाह यूं फरमाते हैं, तुम अगर इताअत बचा नहीं लाओगे, इन्हीं बादशाहों को तुम पर मुसल्लत कर दूंगा। आज मुसल्लत है पूरी दुनिया में, जलील है मुसलमान। हदीस में है ये बात। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसकी वजह हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत की बिना और मौत से कराहियत। मरना ही नहीं चाहता कोई आदमी। अरे मुसलमान का मरना, अल मौत, ये क्या है मालूम? जिस्रुन बैनल हबीबी वल महबूब। ये तो एक फूल है अल्लाह तक पहुंचने का। मुसलमान तो खुशी खुशी अपनी जान देने के लिए तैयार कि अल्लाह से मैं मिलूंगा, अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की जन्नत वो देखने को मिलेगी और अल्लाह का दीदार होगा। आज डरता क्यों है मुसलमान? क्या करे, अलार्म बज गया। बात तो नहीं हुई पूरी, याद रखना। ये जो मैं समझाना चाहता हूं, अच्छा एक बात कह दूं, चलो अलार्म बज गया, कोई हर्ज की बात नहीं। ये मैंने फितने आपको बताए। हदीस में आता है, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आखिरी जमाने में ऐसे फितने आएंगे कि उसकी नजात के लिए सिर्फ एक जरिया होगा। कौन सा जरिया? दुआ। और दुआ कैसी? जैसे डूबने वाला पुकारता है पूरी तवज्जो के साथ। उस वक्त कोई ख्याल नहीं आता सिवाय अपने बचाव के, अपनी हिफाजत के। और कितनी गिरिया वजारी के साथ, आजीजी इनकी सारी के साथ वो पुकारता है अपनी मदद के लिए। डूबने वाला, मरने वाला है। ऐसी दुआ इस जमाने में काम आएगी। चलो हमारे पास ताकत नहीं है, असबाब के एतबार से हुकूमत नहीं है, कुव्वत नहीं है, तो हमारे अल्लाह के पास तो है ना कुव्वत, ताकत। हमारा अल्लाह का तो कोई बाल नहीं बेका कर सकता। और जो अल्लाह का हो गया, जब अल्लाह उसकी मदद करेगा, उसका भी कोई बाल बेकार नहीं कर सकता। तो हमारे पास कुछ नहीं है, अल्लाह तो है मौजूद, तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह को अपना लो, अल्लाह से कहो, अल्लाह तू हमारी मदद फरमा, हमारी मदद फरमा, हमारी औलाद की मदद फरमा, मुसलमानों की मदद फरमा, हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद फरमा, पूरी दुनिया के मुसलमानों की मदद फरमा। इतना भी नहीं कर सकते। उनके इस्लाम की हिफाजत फरमा। इस वक्त में दुआ से ज्यादा कोई मुअस्सिर हथियार नहीं है, हदीस में है। तो दुआ करो और जितना हमसे हो सके इतनी तदबीर करो। चलो मुख्तसर बात आई, अलार्म बज गया। इमाम साहब को भी कुछ ऐलान करना है, इस बिना पर मैं अपनी बात बंद करता हूं। अल्लाह ने जो कहने की तौफीक दी, मुझे आपको सबको अमल की तौफीक दी। इतनी मुख्तसर बात को भी मामूली मत समझना, बड़ी तफसील है इसके अंदर। समझदार के लिए इतनी मुख्तसर बात भी काफी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।